بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ شام کے وقت عصر نماز کے بعد میں زمینوں میں سیر و تفریح کی نیت سے نکلا تھا، تو اس کا تفریح کا ایک فائدہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کوشش کریں عصر نماز کے بعد اگر فرصت ملے تو زمینوں میں، کھیتوں میں چہل قدمی کے لیے نکلا کریں۔ یہ ایک حافظہ کے لیے اور ذہنی سکون کے لیے بہترین چیز ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بسا اوقات ایک باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر اس باغ میں ایک کنواں ہوتا تھا، اس کا ٹھنڈا پانی بھی نوش فرماتے تھے اور سیر و تفریح کے غرض سے نکل جاتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہ بھی بسا اوقات باغات میں، کھیتوں میں نکل جایا کرتے تھے اور وہاں آرام بھی فرما لیتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تو مشہور حدیث بھی ہے من یمنعک منی والی، کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آرام فرمایا ایک درخت کے نیچے، تو ایک کافر جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اس وقت، وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے غرض سے کہنے لگا کہ من یمنعک منی، آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بچائے گا، تو اس پر ایک ایسا خوف طاری ہو گیا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت تھی۔ یہ شام کا وقت ہے، ذرا سورج بھی دیکھ لیں، ڈوبنے والا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے ایک طرح کا جلال اور رعب رکھا تھا کہ حضور خود فرماتے ہیں کہ نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک رعب بھی عطا فرمایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا کہ مجھے اللہ بچائے گا، تو اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار بھی گر گیا اور لرزنے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر چڑھ کے سوار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اس کو صرف کہا کہ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا، تو وہ شخص جو ہے نا وہ لاجواب ہو گیا۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، باوجود تسلط حاصل کرنے کے اور اس پر غلبہ پانے کے، پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اپنے مخالفین کو بندہ معاف کرتا رہے، عفو و درگزر کا معاملہ لے۔ کیونکہ ایک بات یہاں بیچ میں یہ بھی کہہ دوں کہ خصوصاً مسلمان اللہ کا خلیفہ ہے، تو اللہ کی صفت رحمان ہے، رحیم ہے اور غفور ہے، تو یہ صفت مسلمان کے اندر ہو کہ مسلمان بھی لوگوں کو معاف کرے، ان پر رحم کرے اور ان کا خیال کرے، تو اللہ کی صفات کا مظہر مسلمان ہو خصوصاً۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا یہ نائب ہے مسلمان، ٹھیک ہے، تو اب مسلمان کو چاہیے کہ یہ اپنے نبی کی صفات کو بھی اپنے اندر شامل کر لے، اور میری نبی کی صفات میں سے ایک یہ بھی صفت ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنا، تو معاف کرنا سیکھیں گے اور اسی طرح اپنے دل میں رنج و غضب نہیں رکھیں گے، اور سیر و تفریح کر کے جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان سے لطف اٹھاتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ پرسکون زندگی گزرے گی۔ یہاں آخر میں ایک آپ کو حدیث بتا دوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی پرسکون زندگی گزارنے کے لیے حدیث بتا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں قطع تعلقی نہ کرو اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ رکھو
اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ دیکھو کتنی پیاری حدیث ہے، اس میں قطع تعلقی سے منع کیا گیا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کہیں دیکھو چاچا جو ہے نا بھتیجے کے ساتھ نہیں بول رہا ہے، کہیں بھتیجا چاچے کے ساتھ نہیں بول رہا ہے، کہیں ماموں بھانجے کے ساتھ نہیں بول رہا ہے، بھانجا ماموں کے ساتھ نہیں بول رہا ہے، اور باپ بیٹے کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ کتنی ناراضگیاں ہم اپنے اندر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کہاں سے خوش زندگی گزاریں گے؟ سب سے پہلے تو اس حدیث پہ ہم عمل کرتے ہوئے قطع تعلقی نہ کریں کسی سے، فوراً کسی کو معاف کر دیں، کیونکہ قطع تعلقی کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ قیامت کے دن رشتہ پکارے گا کہ یا اللہ جس نے مجھے توڑا آپ اس کو اپنے رحمت سے توڑ دو، اور جس نے مجھے جوڑا آپ اپنے رحمت سے اس کو جوڑو۔ تو ہم یہ قطع تعلقی کی عادت نہ ڈالیں اپنے اندر۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز کہ ایک دوسرے کے در پہ نہ ہوں۔ ایک دوسرے کے در پہ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی بات میں ہم کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، خواہ اس کو پریشان کرنا، تو یہ بھی غلط ہے۔ کسی کے پیچھے بالکل بندہ نہ پڑ جائے، اور اسی طرح بغض نہ رکھے کسی کے لیے۔ بغض میں تو کہوں گا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، ایسے انسان کے قلب کے لیے بغض ہے، تو ہم بغض سے گریز کریں۔ بغض ایک نہایت ہی بری بیماری ہے۔ اور چوتھی چیز کہ حسد سے خود کو بچائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل الحطب النار، کہ حسد سے خود کو بچائیں، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے جلا کر راکھ کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ تو ہم حسد سے گریز کریں۔ یہ سرسوں کے پودے ہیں، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری پیاری چیزیں اس کائنات میں ہمارے لیے بنائی ہیں۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو سمجھنے لگیں تو اللہ نے ہمارے لیے بڑی نعمتیں، سیر و تفریح کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، اور تو آج تک یہی بات ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان سے لطف اندوز ہوں، ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں انشاءاللہ۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کرو گے اللہ اور زیادہ دے گا، اپنی نعمتوں کو اور بڑھائے گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ اللہ کا شکر کریں، ناشکری، شکایتیں، پریشان زندگی گزارنے سے خود کو بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔